نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب ایئر مارشل انور محمود خان صاحب، جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور جناب انجینئر ڈار صاحب اور میرے عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر انصاری صاحب نے نظریاتی سرحدوں کی اور نظریے کی بات کی، تو بات ان کی بالکل ٹھیک تھی۔ ایک بک ہے دا ویسٹ آف ٹائم، یہ اس کے آتھر ہیں جناب ڈاکٹر سجاد حسین، جو آخری وائس چانسلر تھے ڈھاکہ یونیورسٹی کے متحدہ پاکستان کے ٹائم میں نا۔ تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جو قوم اپنا نظریہ کھو دیتی ہے اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنی زوال کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ تو انہوں نے اس میں جو سب سے بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، اس کی وہ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جو بنیادی بات انہوں نے کہی، ہمیں نظام تعلیم پہ فوکس نہیں کیا۔ تو نظام تعلیم ایک بنیادی ٹول ہے کسی قوم کو آگے بڑھانے کا، اور یہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ تعلیم کے لیے بجٹ بھی کم اور نظام تعلیم کی اہمیت بھی کوئی نہیں۔ جس طرح انصاری صاحب نے ابھی بتایا کہ تحقیق کاموں میں کوئی بجٹ نہیں ہوتا، اور بہت سارے دوسرے اداروں کو بھی جو اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں عموماً وہ فائنانشیل مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ ابھی بات ہوئی ایرانی انقلاب کی، جس کی فہیم صاحب نے بھی کہا کہ علی شریعتی اس کے آرکیٹیکٹ تھے۔ تو ان کے صدر کا دیکھیں جو علی خامنائی تھے، انہوں نے 1.5-2 گھنٹے یونیورسٹی اور پارلیمنٹ میں خطاب کیا کرتے تھے یوم اقبال پہ۔ ہمارے ہاں کیا کوئی ایسا آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بتا سکتے ہیں اپنا جو اتنا ادراک رکھتا ہو اقبال کا نا؟ اور پھر وہ جب ایرانی انقلاب آ گیا تو سب سے پہلے ان کا وفد جو باہر آیا ہے، باہر کے ملک میں، سب سے پہلے وہ پاکستان آیا، مزار اقبال پہ حاضری دی ہے اور سید مودودی سے ملا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے باقی خارجہ پالیسی جو مرتب کی ہے۔ دوسری ایک اور بات ہوئی انڈس واٹر بیسن ٹریٹی کی، تو ہمارا المیہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا پہلے دنوں میں کہ ایک جرنیل صاحب نے زبردستی وہ معاہدہ کروایا، اور ایک بک ہے رمیز ملک صاحب کی 3 دریا کیسے کھوئے، اگر موقع ملے تو کبھی اس کو پڑھیں۔ وہ چونکہ اس ٹیم کا کسی حد تک حصہ بھی تھے، بہت ابتدائی دنوں کی بات ہے 58-60 کی، تو اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری شروع میں کیا حالت تھی۔ انڈیا کی طرف سے پوری ٹیم انجینئرز پہ مشتمل تھی۔ پاکستان کی ٹیم کی قیادت ایک بیوروکریٹ کر رہا تھا، سفید بیوروکریٹ، سفید ساری یونیفارم والا۔ تو وہ اگر انجینئر کو مشورہ دیتے تھے تو اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی تھی۔ پھر جب معاہدہ ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور شک اس میں ڈال دی کہ جی یہ 3 دریا جو بیچ دیے ہم نے اونے پونے داموں، ستلج، راوی اور بیاس، تو وہ تو گئے ہی گئے، یہ سندھ اور چناب اور جہلم، ان کے پانی پہ بھی ہائیڈل جنریشن کے لیے انڈیا نے معاہدہ ہونے کے بعد ایک شک ڈال دی۔ جب ہمارے انجینئرز نے شور ڈالا اس پہ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جی آپ چپ رہیں۔ ایوب خان ان کو، بلکہ پریزیڈنٹ خود موجود، انہوں نے خود شٹ اپ کال دی کہ تم آرام سے بیٹھو، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اب پھر کس کے کرنے کا کام ہے بھائی؟ تو اللہ معاف کرے، یہ جتنا اس میں شک یہ تھی کہ انڈیا ہیز دا رائٹ ٹو یوز اٹس واٹر فار دا ہائیڈل جنریشن۔ ہم لوگ یہ سمجھا رہے تھے کہ کوئی ہائیڈل جنریشن پانی کو روکے بغیر نہیں ہو سکتی، تو وہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ گھوم کے پانی آ جائے گا۔ وہ سٹور وہ اس وقت کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی، چھوڑیں گے اس وقت جب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ اس طرح کا ہے۔ ہمارے مقتدر حلقوں میں تو آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو چل رہی تھی، دیکھا ہوگا کہ صحافیوں کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے
मतलब कैपेबिलिटी नहीं है या फ्यूल नहीं है हमारे टैंकों के लिए, हमारे इसकी बातें बाहर करने की होती हैं। अगर आपके वसाइल कम भी हैं घर में तो आप बाहर जाके तो शोर नहीं मचाएंगे। ये इस तरह की, तो जो इस तरह अभी अंसारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अंदर करने वाली क्या बातें होती हैं और बाहर करने वाली क्या बातें होती हैं। तो ये एक हम पूरे एक डायलमा का शिकार हैं। बहरहाल ये जो अब मेरे सामने ज़्यादा सामीन हैं, चूँकि ये मसला कश्मीर की बुनियाद से कम वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इनको मसला कश्मीर के पस मंज़र से भी आगाह करूँ, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह वो अंसारी साहब भी बता गए कि जिस तरह हम पढ़ते हैं मुताले पाकिस्तान में, तो इन कामों पे बहुत कम फोकस किया जाता है। कश्मीर का वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है। 25 अगस्त 2019 को उन्होंने वहाँ पे हिंदी नाफिज कर दी है। इससे होता क्या है कि आप अगर आप उर्दू आपकी कमज़ोर होती है या ख़त्म होती है तो आप बहुत बड़े एक इल्मी असासे से महरूम हो जाएंगे, और ये कम अलमिया नहीं होगा। इससे पहले हम फ़ारसी असासे से महरूम हो चुके हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।